یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام کو اور کرشن کو ہم ولی مانتے ہیں، ہماری کتاب میں موجود ہے۔ رام کا جب نام آ جائے تو ادب سے لینا، کرشن کا جب نام آئے تو ادب سے لینا۔ اگر رام کا نام ادب سے نہیں لیا، کرشن کا نام ادب سے نہیں لیا، جبکہ یہ ولی ہیں، تو یہ بے ادب مسلمان ہیں۔ وہ کسی دھرم کا نام نہیں ہے، اور ہندو ہمارا ملکی نام ہے۔ جو ہندوستان میں رہے وہ ہندو ہے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ ہم بھی ہندو ہیں، تو ہمارا دھرم بھی ایک ہی ہے، دھرم کا نام بھی ایک ہی ہے۔ مفتی الیاس نے ہندوستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کو ہندو اور بھگوان شیو کو سب کا پتا بتایا۔ پورو شنکر پارتی، ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں، شنکر کے ہی یہ واستوک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں، کاربن آ گیا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ولی ہے، والی ہے ایمان والوں کا، دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ شیطان دوست ہے کفار کا، ظالموں کا، کہ انہیں اجالے سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں یہاں پر اور فیصلہ کرے کیا یہ مسلمان ہیں؟ یہ جو آپ نے پہلی ویڈیو دیکھا، یہ کہہ رہا ہے کہ جب جب رام نے جنم لیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد، جنم لینے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو دوبارہ وہ کبھی بھی جنم نہیں لے گا، بلکہ اس کے زندگی کے اندر اس نے جو اعمال کیے اس پر اس سے باز پرس ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مردود کہتا ہے کہ جب جب رام نے جنم لیا، مطلب رام بار بار جنم لیتا ہے اس کے مطابق، اور پھر کہتا ہے تب تب پایا بنواس۔ بہرحال تو برادران ملت اسلامیہ، پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ہوگا تو نعت پڑھنے سے تکلیف، سرکار امام حسین کا ذکر کرنے سے ان کو تکلیف، اور دیکھو تو رام کے بھجن گانے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائے، اس کو دیکھے، یہ کہتا ہے کہ رام اللہ کا ولی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کی پناہ، وہابیوں دیوبندیوں کا ایمان کہاں جا کر ختم ہوگا پتہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پہلی بات تو ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو اس قسم کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور حضرات، دیکھنے والوں پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے، جو وہابی دیوبندی دیکھتے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی انہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، اور ان خبیثوں کا وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ پھر بھی ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ رام اللہ کا ولی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن مقدس کہتا ہے اللہ کے ولی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر پوری زندگی متقی ہو کر گزارتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، یہ قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ رام اللہ کا ولی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ وہی کہتا ہے جب جب رام نے جنم لیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ عقیدہ تو اس نے بھی بتا دیا۔ تو بھائی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں وہابی دیوبندیوں سے کہ یار، ٹوپی اور داڑھی لگا کر کے لوگوں کو بہکاؤ مت کہ ہم ملا ہیں، مولوی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری بات مانو، بلکہ اگر تم کو ادھر ہی جانا ہے، گھر واپسی ہی کرنا ہے، اور تم اپنا دھرم بیچ کر کھا چکے ہو، تو کم سے کم ٹیکا لگا لو اور کھلے عام بھجن پڑھو، کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ لیکن داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرنا اور کہنا ہم مسلمان ہیں، اور اس قسم کی حرکتیں کرنا تاکہ مسلمان تمہیں دیکھنے کے باوجود بھی ایسا لگے کہ داڑھی ٹوپی والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو حضرات ایک بات یاد رکھیں، اسلامی نقطۂ نظر سے ہر آدمی داڑھی ٹوپی والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر داڑھی اور عمامے والا مسلمان ہوتا تو سکھوں سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے مہربانی فرما کر اپنے ایمان کو بچائیے، ان سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، غیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے۔